ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سورہ توبہ شروع ہے اور 11واں پارہ اس کی ابتدائی آیت پڑھی ہے. اس میں پیش کی اطلاع ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان منافقین کی اطلاع دے دی جو غزوہ میں شریک نہیں ہوئے تھے. فرمایا یہ لوگ جب آپ جہاد سے واپس جائیں گے آپ کا استقبال کریں گے اور عذر پیش کریں گے کہ ہم حضرت اس واسطے نہیں آ سکے تھے. وہ بھی ان کو احساس نہیں ہوگا کہ ہمارے سے غلطی ہوئی ہے بلکہ وہ رسوائی سے بچنے کے لیے لوگوں کے سامنے جو ہیں ہاں واقعی یہ معذور تھے یا ضرورت مند تھے اس واسطے نہیں گئے تھے. اللہ نے تعالیٰ نے پہلے وہی بھیج کے فرما دیا یہ لوگ عذر پیش کریں گے. اور یاد رکھیں آج میرے محبوب آپ اگر ان کی عذر پیش بھی کر لیں قبول بھی کر لیں اور ان سے اعراض بھی کر لیں تو آپ کی مرضی. انہم رجس ومأواہم جہنم. یہ گندی پخانہ سے بھی بدتر قسم کے لوگ ہیں. یہ جہنم میں ان کا ٹھکانہ ہے اور ان کے اپنے عمل کا ان کو یہ بدلہ ملے گا. اللہ استغفر اللہ. یہ ہمارے نتیجے تو یہ ہے. یحلفون لکم لترضوا عنہم. قسمیں اٹھا کر آپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ راضی ہونے تو ہو جائیں ہم راضی نہیں ہوں. جب اللہ راضی نہ ہو تو اللہ کے نبی کیسے راضی ہو سکتا ہے یا مومن کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ ان منافقوں سے کوئی بھی نہیں راضی ہو سکتا. الأعراب أشد كفرا ونفاقا. فرمایا دیہات میں بھی منافق رہتے ہیں شہر میں بھی رہتے ہیں لیکن جو دیہاتی منافق ہے نا ان کا کفر اور نفاق زیادہ سخت ہے. وہ کفر میں اڑے ہوئے ہیں کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھتے. نفاق بھی ان کا بڑا مضبوط ہے اس واسطے کہ وہ دیہاتوں میں رہتے ہیں اور دیہاتوں میں نہ کوئی تعلیم نہ یہ نہ وہ تو اس واسطے ان کا جانوروں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. کھیتی باڑی کرنا جنگل چرانا بھیڑ بکریاں چرانا یہ ان کو جس طرح دیکھتے ہیں تو فرمایا ان کے دل بھی سخت ہو گئے ہیں. ویسے ہی بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا من سکن البادیۃ جفا. جو جنگلوں میں رہتا ہے وہ سخت دل ہو جاتا ہے. اس کے لیے نرمی کی کوئی چیز نہیں ہوتی. ہاں وہ ملتے جلتے رہیں آتے جاتے رہیں دیہاتوں میں بے شک رہیں شہر میں بھی آ جائیں یا شہر والے لوگ وہاں چلے جائیں جس طرح تبلیغی جماعت والے چلے جاتے ہیں دوسرے تیسرے کے بعض تقریریں ہو جاتی ہیں تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ نرم ہو جاتے ہیں کچھ ان کو تعلیم آ جاتی ہے ورنہ وہ جانوروں کی طرح ہوتے ہیں. پھر دو قسم کے بتا دیے. فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمَهُمْ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ. وہ جو دیہاتی ہیں نا منافق وہ شرم و شرمی چندہ بھی دے دیتے ہیں مال بھی خرچ کر لیتے ہیں لیکن اس کو تاوان سمجھتے ہیں. تاوان ہے ہمارے اوپر
اور انتظار کرتے ہیں کوئی ان مسلمانوں پر کوئی مصیبت پڑے تو یہ ختم ہو اور ہماری جان چھوٹے. اللہ نے نال ہی جواب دے دیا علیہم دائرۃ السوء، ان مسلمانوں پر نہیں آئے گی جو ہے گردش، تمہارے اوپر ہی آئے گی. ہاں کچھ جو ہے دیہاتی لوگ جو ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا وہ ایمان میں بھی ایسے پختہ ہو جاتے ہیں، وہ جو مال خرچ کرتے ہیں اس کو قربات عند اللہ و صلوات الرسول کا باعث بناتے ہیں. یہ اس مال خرچ کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور نبی علیہ السلام کی دعائیں حاصل ہوں گی. وہ ایسے اچھے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی جواب دیا الا انہا قربۃ لہم سیدخلہم اللہ فی رحمتہ. او کان کھول کے سنو، ان کے لیے یہ مال خرچ کرنا ان کے لیے قرب کا باعث بن جائے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں یعنی جنت میں داخل کر دیں گے. اچھے ہیں اس واسطے ان اللہ غفور رحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. پہلے مومن مہاجر اور انصار کہلاتے ہیں وہ، اور قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو ان کی اتباع کریں گے احسان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوگا. اس واسطے یہ آپ کے قائد ہیں، پیش رو ہیں ان کے عمل کو. حضرت امام مالک رحمہ اللہ تو تعامل اہل مدینہ کو حدیث پر بھی جو ہے ترجیح دیتے تھے کہ کہتے ہیں یہ جو جنہوں نے اپنے آنکھوں سے نبی علیہ السلام کو دیکھا وہ جو عمل کر رہے ہیں وہ زیادہ پختہ ہے بجائے اس کی کہ وہ ہمیں علمی طور پر پہنچے. بے شک جنت ملے گی ان کو. پھر فرمایا اہل مدینہ یعنی شہر کے اندر بھی کچھ منافق ہیں اور سخت ہیں منافق. لا تعلمهم نحن نعلمهم، آپ تو ان کو نہیں جانتے ہم جانتے ہیں. علم غیب کی نفی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کے ساتھ رہتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں. اور غلط مسئلہ نکالنے والے شیعہ کہتے ہیں کہ یہ ان سے مراد ابو بکر عمر وغیرہ ہے. تو نام یہ منافق ہے آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور ہے منافق، ان کو منافق کہتے ہیں. بڑے ذلیل آدمی ہیں، ایسی بات ہے. ان کو ہم سزا دیں گے. اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اطلاع بھی دے دیتے. ایک جو ہمیں حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب نشاندہی کی تو غالباً 33 منافقوں کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے مسجد سے نکال، نبی علیہ السلام نے مسجد سے نکال دیا، چلے جاؤ باہر. اللہ استغفر اللہ. عام طور پر یہ نہیں کہتے تھے چونکہ وہ ہیں لیکن کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. ایمانداروں سے اگر غلطی ہو جائے تو وہ سچی توبہ کرتے ہیں. غزوہ تبوک میں 10 آدمی نہیں گئے تھے، ان میں سے 7 آدمیوں نے نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے اپنے جرم کا اقرار کر کے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا تھا. اللہ نے ان کی جلدی توبہ قبول کر لی. باقی 3 نے کہا کہ آئیں گے تو ہم معافی مانگیں گے. وہ پیچھے رہ گئے تو 50 دن انہوں نے رگڑے کھائے. 50 دن ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی اور بغیر قید کے قیدیوں سے زیادہ ان سے مشکلات ہو گیا. سب مقاطع کر دیا، کرام کرنا چھوڑ دیا، سلام کرنا چھوڑ دیا نبی علیہ السلام کے کہنے پر. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیویوں کو بھی الگ کر دو، سب الگ ہو جائے. بڑی مشکل سے آگے آ رہا ہے کہ ان پر بڑی مشکل گزری. تاخیر اس واسطے نہیں کرنا چاہیے. کوئی غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، ہاں کر لوں گا نہیں. نقد گناہ نقد کیا تو توبہ نقد کیوں نہیں کرتے؟ توبہ کرو. ان کے دل میں آیا فٹافٹ نے توبہ کی جلدی. جب ان کو اطلاع بھی دے گی کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے، انہوں نے کہا جی نہیں، توبہ تو قبول ہو گئی ہے لیکن ہم اپنے آپ کو باندھ چکے ہیں. اب نبی علیہ السلام خود آئے اور اپنے ہاتھ سے کھولے. پھر ہم پھر اس کے بعد مال
اس مال کی وجہ سے ہم جہاد میں نہیں جاگ گئے تھے، لہذا یہ مال قبول کر لیا جائے دین کی خاطر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے مال لینے کا حکم نہیں ہے، توبہ تمہاری قبول ہو گئی ہے بس ٹھیک ہے۔ اللہ نے وہی بھیجی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ میرے محبوب ان کے مال بھی لیں، ان کو پاک کریں اور ان کے لیے دعا بھی مانگیں۔ جب تک آپ ان کا مال نہیں لیں گے، دعائیں نہیں کریں گے، ان کو تسلی نہیں آئے گی۔ اللہ قبول کرتے ہیں صدقے کو۔ اللہ وآخرون مرجون لأمر اللہ اما یعذبہم واما یتوب۔ تین کی بات، کچھ اور ہیں جن کو مؤخر کر دیں گے ان کی توبہ کو، آگے اللہ کی مرضی، جب فیصلہ کریں گے توبہ قبول یا کوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا معاملہ اللہ پر ہے، تمہارا فیصلہ بھی ادھر سے آئے گا۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، مسجد قباء اور مسجد ضرار کا مقابلہ ہے یہاں۔ مسجد قباء کی بنیاد تو خود نبی علیہ السلام نے رکھی تھی، ہجرت کر کے جس بستی میں گئے قباء میں وہی مسجد کی بنیاد رکھی، 14 دن وہاں رہے تھے۔ اس کے بعد نا قریب ہیں مدینہ تشریف لائے، پھر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ منافقین نے ایک اور مسجد اس محلے میں بنائی اور نبی علیہ السلام کو دعوت دی کہ آپ، کیونکہ ایک مسجد کافی نہیں ہے، یا بوڑھے غریب جو بیمار ہیں وہ اس مسجد میں نہیں جا سکتے، تو ہم یہاں اپنی بستی میں کر لیں گے۔ نبی علیہ السلام نے وعدہ بھی کر لیا، اللہ نے وہی بھیج دی، خبردار اس مسجد میں نہیں جانا، یہ مسجد نہیں ہے، یہ کفر کا اڈا ہے، یہ مسلمانوں کو تفریق کرنا ہے، اور یہ محارب کی انتظار گاہ ہے۔ یہ بے شک قسمیں اٹھائیں لیکن اس پر کوئی اعتماد نہ کریں۔ لا تقم فی ابدا، کبھی بھی قیامت تک اس مسجد میں آپ نے نہیں آنا۔ جس مسجد کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی یعنی مسجد قباء، اس کا حق ہے کہ آپ اس میں کریں۔ وہ بھی پھر وہاں کے نمازیوں کی بھی اللہ نے تعریف کر دی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس کے نمازی ایسے ہیں جو بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، ان کے عقیدے پاک، ان کے اعمال پاک، ان کے وضو غسل بھی بڑے بہترین پاک ہیں، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ پوچھا گیا ان سے، اللہ نے تعریف کی ہے، کیا کرتے ہو تم، کیا پاکی ہے؟ انہوں نے ایک بات بتائی، انہوں نے کہا ہم جب استنجا کرتے ہیں پہلے ڈھیلا استعمال کرتے ہیں پھر پانی استعمال کرتے ہیں، دو چیزوں سے ہم استنجا کرتے ہیں۔ تو اس پر فرمایا یہی چیز ہے، باقی چیزیں بھی بار بار۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، اب مقابلے کے ساتھ فرماتے ہیں جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی اور اللہ کی رضا کے لیے رکھی گئی، وہ بہتر ہے یا وہ جس کی بنیاد کفر پر رکھی گئی، نفاق پر رکھی گئی اور جہنم کے کنارے کے اوپر وہ کھڑی ہے۔ جو اس میں جائے گا تو جہنم کے اندر یہ بھی جائے گی اور اس کے اندر کھڑے بھی جائیں گے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، مومنوں کی کچھ تعریف اور صفات بیان فرمائی اور ایک تجارت بیان، انہوں نے تجارت کیا ہے مومنوں نے اپنے اللہ کے ساتھ، اللہ اکبر، تاجر، اللہ خریدنے والے اور یہ بیچنے والے، کیا خریدا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو مال بھی خریدا، ان کی جان بھی خرید لی۔ کیا دیں گے یا اللہ؟ جنت ہوگا اور کیا ہوگا، جنت میں ان کی ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ اور یہ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، یہ اتنی اچھی بے ہے، تجارت ہے تمہاری، اس پر خوش ہو جاؤ کہ ایسی اور کوئی بے ہو ہی نہیں سکتی کہ بندے کی بے اللہ کے ساتھ ہو اور اللہ ان کے مال و جان کو خریدے۔ یا
جو خرچ کرتے ہیں تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت دے گا. اخلاص کے ساتھ جتنا ہو خرچ کریں. یہ بڑی کامیابی. التائبون العابدون، جن سے معاہدہ ہوا ہے، تجارت ہوئی ہے، یا اللہ ان کی کوئی صفات کو بیان کر دے، ہم بھی ان صفات کو اپنائیں. فرمایا وہ توبہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اللہ کی تمام حدود کی حفاظت کرتے ہیں. یہ صفات تم بھی اپنا لو، تمہارے ساتھ بھی سودا پکا، قیامت تک آنے والے ہو. ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفرون. نبی علیہ السلام اپنے چچا کے لیے دعا مانگتے تھے جو مر بھی گیا کفر پر. انہوں نے بڑے احسانات کیے تھے تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا. مختار کلی تھے آپ. فرمایا نبی کے لیے جائز نہیں، نہ کسی ایمان والے کے لیے جائز ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرے. وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے. کیونکہ اللہ نے جب فیصلہ کر دیا جو شرک سے مرے گا اس کی بخشش کبھی بھی نہیں ہوگی. تو پھر آپ دعا کریں گے تو کیوں؟ دعا کی کوئی ضرورت نہیں، ان کی بخشش نہیں ہوگی. خواہ کتنے قریب بھی عزیز بھی ہوں، انہوں نے احسان بھی کیا ہوں، لیکن وہ شرک پر مر گئی، ہم نے جہنم نہیں اس کو بھیجنا ہے، تو پھر کیوں مانگتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام تو اپنے باپ کے لیے مانگتے، ہاں وہ مانگتے تھے جب تک ہم نے انہیں نہیں روکا تھا. جب ہم نے روک دیا تھا تو انہوں نے بھی مانگنا بند کر دیا تھا. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت. توحید یہ دلیل پھر آ جائے گا. اصل مقصد تو توحید ہے، اسی سے آگے کامیابی ہوتی ہے. فرمایا اللہ وہ ہے جس کی حکومت ہے آسمان اور زمین میں. اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہ دوست ہے نہ کوئی مددگار. یہ ہے خدا. لقد تاب اللہ علی النبی. آگے نو جو 3 بندے رہتے تھے ان کی توبہ، اور تو توبہ بھی عجیب، صرف انہی کا نام نہیں لیا، صاف دنیا کو ملا کر توبہ کی. فرمایا اللہ نے توبہ قبول کر لی، پہلے تو اپنے نبی کی، پھر مہاجرین کی، پھر انصار کی، پھر ان لوگوں کی جو 3 پیچھے رہ گئے تھے ان کی بھی قبول کر لی. ان پر حالت یہ تھی ضاقت علیہم الارض بما رحبت. زمین وسیع ہونے کے باوجود ان پر تنگ تھی، اور ان کے دل اپنے سینے میں تنگ تھے، اور انہوں نے تو بڑی مشکل میں زندگی گزاری. ہمارا تو ملجا مولا اللہ کے سوا کوئی نہیں. اس ایک صحابی حضرت کعب کو خط آیا، ویزا آیا اس وقت رومی، جس طرح مثلا امریکہ کا، کہ یہ آپ کی عزت نہیں کرتے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کی عزت کریں گے. خط دے گا، پاؤں سے زمین نکل گئی اور آنکھوں سے آنسو جائے کہ میں اتنا کیا ہوں کہ آپ کافر مجھ پر امید لگانے لگ پڑے. وہ خط، وہ ویزا جا کر آگے دیکھا ایک تنور جل رہا تھا، اس میں پھینک دیا، ساتھ جلا دیا. تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. نبی علیہ السلام کی توبہ کے بارے میں یعنی آپ تمہید کے طور پر کچھ چیزیں ہوتی بھی رہتی ہیں جس کی توبہ بھی کرنی چاہیے. بہرحال تفصیل اپنی جگہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ کا حکم ہے تقوی اختیار کرو. تقوی کیسے اختیار ہوگا؟ تم تقوی والوں کے ساتھ رہو. خربوزہ کہتے ہیں نا، خربوزے سے رنگ پکڑتا ہے ہر شے. جس کے ساتھ آدمی رہتا ہے نا اس کے، اس واسطے فرمایا دوست جب بناؤ تو دیکھ کر بناؤ، تم بھی ویسے بن جاؤ گے. تو اس واسطے متقی بننا چاہتے ہو تو متقی لوگوں کو ڈھونڈو، ان کے ساتھ تم مل کے رہو، ان کے تقوی کو دیکھو، ان کا قول فعل، ان کا چال چلن سب کچھ، اور اپنا پوچھتے بھی رہو، ان سے چلتے بھی رہو، تو انشاءاللہ تم بھی متقی ہو جاؤ گے.
فرمایا مناسب نہیں کہ اللہ کا رسول جہاد کو جائیں اور پیچھے کچھ لوگ ویسے رہ جائیں، نہ جائیں، کوئی اپنے عذر بنا دیں، ایسا درستی نہیں ہے۔ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، اپنے نفس کو نبی کے نفس پر ترجیح نہ دیں۔ اللہ کا نبی تو جہاد میں جا رہا ہے اور یہ گھر میں بیٹھے ہیں۔ ایک صاحب بھی اسی جنگ میں ذرا اس کا مقصد تھا کہ میرے پاس بڑی تیز سواری ہے، میں ایک دو دن چونکہ پیدل جا رہے ہیں یہ لوگ، تو ایک آدھ دن میں پیچھے بھی چلا جاؤں گا تو تھوڑا سا میرا کام ہے، باغ کا میں اس کو ٹھیک کر دو، میں جلدی پہنچ جاؤں گا۔ تو وہاں باغ میں ٹھنڈی سائے کے نیچے کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، کھانا تیار ہے۔ آیا فوراً خیال آیا میرا یہ ٹھنڈی جگہ ہے، ٹھنڈا پانی ہے، کھانے پینے کی چیزیں وافر ہے، تو میرا نبی تو سفر میں ہے، اس کے پاس تو یہ چیزیں وہیں چھوڑی تو نکل گیا، ادھر جانا ہے۔ ایسے لوگ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، ذرا آگے ایک جگہ خالی اچھی نہیں لگتی، ادھر ادھر کافی بیٹھے تھوڑا سے آگے ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، نیند چلی جائے گی، بیٹھے بیٹھے گی نا نیند آ جاتی ہے نا، اس واسطے ذرا ہیل چول بہت ہوگا انشاءاللہ نہیں۔ فرمایا جو تم تھوڑا خرچ کرتے ہو یا زیادہ، تم جو زمین طے کرتے ہو اللہ کے رضا کے لیے، جہاد کے لیے، اللہ تعالیٰ سب کا بدلہ دے گا۔ آئندہ جہاد کے لیے سارے نکل، فرمایا نہیں، حکومت کا جو فیصلہ ہوگا جتنے چاہیے اتنے نکل، یعنی کہ سارے تم نکل جاؤ۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، سارے مسلمان نہ نکل جائیں، ضرورت جب نہیں، ایک تو نفیر عام ہوتی ہے اس وقت تو ٹھیک ہے، نہیں تو ایک جماعت گھر میں رہے اور ایک جہاد میں جائے، لیکن جس جماعت کے ساتھ اللہ کا نبی ہو وہ تعلیم بھی حاصل کرے۔ جہاد میں گئے تو مجاہد تعلیم بھی حاصل کریں، یا گھر میں ہے نبی علیہ السلام تو جو گھر والے ہیں گھر کے کام بھی کریں اور تعلیم بھی حاصل کریں۔ یہ تعلیم حاصل کریں گے دوسروں کو پھر یہ تعلیم دے دیں، تعلیم کا سلسلہ بھی ساتھ جاری رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، جہاد کرنے کا طریقہ بتایا، فرمایا جو تمہارے قریب ہیں کافر پہلے ان سے جہاد کرو، او دور دور نہ جاؤ، پہلے ہندوستان کو سنبھالو پھر افغانستان کے ساتھ لڑو، وہ تو مسلمان ہی ہیں، تم افغانستان کو بھی چاہیے کہ تم بھی بجائے ہندوستان و کسی اور کو خوش کرنے کے لیے مسلمان ایک ہو جاؤ، آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر مت لڑو، مصائب اپنے لیے کھڑے نہ کرو، پریشانی ہوتی ہے، مسلمان شیر شکر ہونے چاہیے، اگر نہیں ہے تو پھر ایمان پکا نہیں ہے، کچھ اس میں کمزوری ہے۔ فرمایا جہاد جو قریبی دشمن ہے پہلے اس کے ساتھ کرو، اور تم تیاری بھی کرو، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةً، وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں، یہ نہیں کہ تم ان سے پیار رکھو، وہ ان کو پتہ ہو کہ یہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، تقوی اختیار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، تمہارے اندر ایک عظیم الشان رسول ہے، وہ تمہاری تکلیف اس کو گراں گزرتی ہے، وہ تمہارا حریص ہے، وہ کہتے ہیں ایک بچہ بھی باقی نہ رہے جو ایمان نہ لائے، سب ایمان لائے، وہ بڑا شفقت کرنے والا ہے، مہربان ہے، ایسا پیغمبر میں نے دیا تمہاری جنس سے، وہ ہے بھی انسان، ہے بھی بشر، وہ تمہاری جنس ہے، کیونکہ جنس کا احساس جنس ہی کرتی ہے، ایک جیسے ہوتے ہیں، بھوک پیاس ہر چیز کا اس کا احساس ہوتا ہے، تب اتباع بھی اس کی ہو سکتی ہے، ورنہ تو کوئی جن نبی بن جاتا ہے، وہ جن تو یوں کرتے ہیں تو چھلانگ مارے امریکہ جا کھڑے ہوتے ہیں،
پھر کی کرو گے؟ اس کی اتباع کیسے کرو گے؟ تو اس واسطے تمہاری جان تمہاری جیب سے ہے، وہ اگر ترقی کر سکتا ہے اتنی ترقی تم بھی اس کے پیچھے کر سکتے ہو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگر تم موڑو تو اللہ کافی ہے، اپنے رسول کے لیے بھی، اپنے نبیوں کے لیے بھی، اپنے بندوں کے لیے بھی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ کہہ دیں میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم سلیم اکان للناس عجبا، سورہ یونس۔ سب سے پہلی کتاب، پھر صاحب کتاب، پھر منزل کتاب کا ذکر ہے۔ یہ کتاب ہے، حکمت سے پورا ہے، کتاب ہم نے بھیجی ہے تمہارے پاس، ایک زندگی گزارنے، جنت حاصل کرنے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے سارے گر اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کتاب کو لو، پڑھو، سمجھو، عمل کرو، پھر دیکھو ترقی کیسے ہوتی ہے۔ اور جو اللہ کے پیغمبر جن پر یہ کتاب اتری ہے، اس کے بارے میں تو لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ ایسا آدمی ہے، اس سے پہلے ان کا تعجب ہوتا ہے لوگوں کو کہ ہم نے ایک انسان کی طرح، رجل انسان کو کہتے ہیں، یہاں رجل کہا نبی کو، ایک انسان کی طرح وحی کی ہے، تو وحی کیا کیا ہے؟ لوگوں کو ڈرائیں اللہ کی نافرمانی سے، اور خوشخبری دیں ایمان والوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جنت میں بلند مرتبہ بنایا ہے، وہ حاصل کرو۔ اللہ وہ کتاب نازل کرنے والا کون ہے؟ زیادہ تفصیل نہیں ہو سکتی، بس اشارے چھوٹے موٹے ہوتے ہیں۔ ان ربکم اللہ الذی، جس نے کتاب اتاری، جس نے پیغمبر بھیجا، وہ تو تمہارا رب ہے، اس نے آسمان بنایا، زمین بنائی، وہ مستوی عرش ہے، وہ حکمران ہے، وہ سارے کاموں کی تدبیر کرتا ہے، اور اس کے ہاں کوئی اپنی مرضی سے سفارش بھی نہیں کر سکتا، کوئی اجازت دے دے تو سفارش کر دے گا، کر سکتا ہے، قبول ہوگی، ورنہ اپنی مرضی سے کوئی نہیں کر سکتا۔ لہذا ذالکم اللہ ربکم فاعبدوا، جس کی ابھی میں نے تعریف بتا دی، یہ تمہارا خدا ہے، اس کی عبادت کرو، اس کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے۔ وہی پہلی دفعہ اس نے پیدا کیا، تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ جو ایمان والے ہیں ان کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے گا، جو کافر مشرک ہیں وہ جہنم میں جلیں گے، دردناک عذاب ہوگا۔ والذی جعل الشمس، دوسری دلیل بھی سن لو، اس نے سورج بنایا، چاند بنایا، سورج ایک جیسا رہتا ہے اور آب و تاب بھی رہتا ہے، اور قمر چھوٹا بڑا ہوتا رہتا ہے، یہ اس سے اور بھی تمہارے فوائد منسلک کر دی ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کی آنے جانے میں، اور اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان پیدا کیا، اس کے اندر بے شمار اللہ کی توحید کے دلائل ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین لا یرجون، جو ہماری ملاقات کا انتظار نہیں کرتے اور دنیا پر ریچھ گئے ہیں، دنیا نے وقت نہیں ملتا، دنیا میں رضو بالحیات الدنیا، دکان تو جان نہیں چھوڑتی، رات گزر جاتی ہے، سویرے نیندر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا اتنا اپنے آپ کو مشغول کر دیا ہے اور ایمان کی پرواہ نہیں، اسی دنیا سے مطمئن ہو گئے۔ اگر تم نے ہمارے فرائض کو چھوڑ دیا تو غافل ہو گئے، اولئک مأواہم النار، ایسے لوگوں کا جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ استغفر اللہ۔ ان الذین آمنوا، اور جو ایمان لائے ہر حال میں کام نہیں کرے، ہر چیز کا الگ الگ وقت ہے، وہ وقت پورا سارا وقت ادھر کیوں دیتے؟ تراویح کے لیے وقت نہیں بچتا، نماز کے لیے وقت نہیں بچتا، تلاوت کے لیے وقت نہیں بچتا، ذکر کے لیے وقت نہیں بچتا، تم ادھر ہی ادھر دو گے، تم خود کماتے ہو، اللہ نہ دے تو سارا دن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ بیٹھ کے شام کو واپس کھا لیا ہوگی۔ اللہ، اگر اللہ دینے دے 2 منٹ بیٹھو تو اللہ دے دے گا، ایسی بات نہیں۔ امید تقوی اللہ پر ہونا چاہیے، اعتماد اللہ پر۔ بے شک بے شک، جو لوگ ایمان لائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے، اور وہ جنت میں بھی کریں گے سبحانک اللہم، یہ ان کا نعرہ ہوگا۔
نعرے لگائیں گے وتحیتہم فیہا السلام، وہ آپس میں ملیں گے تو السلام علیکم کے ساتھ ملیں گے، ادھر فرشتے آ کر کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، ادھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سلام قولا من رب الرحیم، میرا سلام بھی لے لو فرشتوں کا بھی لے لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، بے شک بے شک۔ ابھی اللہ تعالیٰ شکر کر رہے ہیں، کچھ لوگ برائی کو اس طرح مانگتے ہیں جیسا کہ بھلائی کو مانگنا چاہیے۔ فرمایا ہم جب جلدی قبول کر لیں تو یہ تاخ ناش ہو جائیں ختم، لیکن ہم مہربانی کرتے ہیں، ان کی بد دعا جو کرتے ہیں وہ جلدی نہیں قبول کرتے۔ اللہ اللہ اب یہ شکر کر رہے ہیں اللہ۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر مجھے بلاتا ہے، پہلو کے بال لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے، یا اللہ تو ہی ہے۔ جب ہم اس تکلیف ہٹا دیتے ہیں تو مَرَّ كَأَن يَدْعُونَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پھر ایسے گزرتے ہیں کہ جیسا کہ ان کو نہ تکلیف ہوئی تھی، نہ ہمیں بلایا تھا، نہ ہم نے ان کی تکلیف ہٹائی ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں کچھ واقعات سنا دیتے ہیں، کتنے قرن پہلے گزرے ہیں، بڑے اکڑے ہوئے تھے، ہم نے انہیں ٹھیک کر دیا، اور جب نہیں ٹھیک ہوئے جو تو ان کو ہلاک کر دیا۔ پھر اب اس وقت زمین پر تم ہو، اب تمہیں دیکھا جائے گا، لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تم کیسے عمل کرتے ہو، تم نے بھی تو جانا چاہیے، چلا جانا یہاں سے، جتنے دن ہو کرو نا، ایک رات دن ایک کرو، مقصد کی طرف سیزن ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ہماری آیتیں سنائی جاتی ہے نا، منکر لوگ کہتے ہیں کوئی اور قرآن لے آؤ، یہ ہم نہیں مانتے، اس کو جبرائیل لایا ہے، یا اس کے کچھ مضامین بدل دو۔ فرمایا کیا تم کہتے ہو، میری شان کیا ہے کہ میں اللہ کے احکام کو اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو وہی کی اتباع کرتا ہوں، اور مجھے ڈر ہے اگر میں کسی ایک چھوٹی سی نافرمانی کر بیٹھا تو مجھے خدا تعالیٰ کے بڑے عذاب کا ڈر ہے۔ لو شاء اللہ نے فرمایا، جواب میں سکھا دیتا ہوں ان کو، کہو اگر اللہ چاہتے تو میں تمہیں کبھی نہیں سناتا، 40 سال تمہارے اندر رہا، کبھی قرآن سنایا ہے تمہیں؟ نہیں سنایا، کیونکہ اللہ نے مجھے نہیں کہا تھا۔ اب مجھے قرآن مل گیا، اب مجھے حکم ہے کہ تم سناؤ، تو اس واسطے میں سناتا ہوں، تم سنو نہ سنو میں سناتا رہوں گا۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي، میں ایک عمر، بڑی عمر، 40 سال عمر تو چھوٹی نہیں ہوتی، تو میں گزرا ہوں، تم میری کسی بات پر بھی انگلی نہیں رکھ سکتے۔ اب اللہ کا حکم ہے، تم غیروں کو پکارتے ہو، پتھروں کو، نفع نقصان کے مالک نہیں، اس کو پکارو نا، عقل کا تقاضا بھی ہے کہ جو نفع نقصان کا مالک ہو ان کو پکارا جاتا ہے، یہ نفع نقصان کے کیا مالک ہے، تمہارے محتاج ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرَ النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّةٍ، مطلب ہے نا آیت کی بات ساری آیتیں ہیں، لیکن میں ادھر ادھر بھی دیکھتا ہوں، حالانکہ میں جب نماز پڑھنے کو شروع ہوا تھا میں نے کہا بیان نہیں ہو سکے گا، میں اس وقت چور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھڑا ہو جائے، وہاں پتہ نہیں لگ رہا، آپ تو کہتے ہیں سارا دن بیٹھا، ہمت کرے نا، ہمت مرتا ذرا ایک چھوٹی سی کر کے بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ اور پیچھے چلا جائے، ہمت کرے تو اللہ تعالیٰ ہمت بھی تو کرے، اللہ کا مدد۔ جو نہیں کرتے ہمت، نہیں پڑھتے تراویح، دو پڑھ کے بھاگ جاتے، گاڑ پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، نہیں پڑھتے۔ جو کھڑا ہوتا ہے بوڑھے کمزور بیمار کھڑے، تھوڑی سی ہمت ہونا۔ اللہ اللہ اللہ۔ وَإِذَا ذَكَرَ النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّةٍ مَسَّتْهُمْ شِكْوَىٰ، ہم لوگوں کو ایک تکلیف کے بعد رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو یہ ہمارے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہماری آیات کے خلاف سازشیں شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا اچھا تم میرے خلاف سازشیں کرتے، تمہیں پتہ نہیں اللہ وَاسْلَهُ مَكْرًا،
تمہارے مکر سے چال بازیوں سے اللہ تعالیٰ کا مکر تیز ہے، تم کا نقصان دے سکتے ہو اللہ۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، کون ہے خدا جو تمہیں چلاتا ہے بر و بحر میں، خشکی اور تری میں۔ آگے خود دیکھو کیسے چلتے ہیں، کسی کو 2 ٹانگوں میں چلایا، پھر سائیکل دیا، موٹر سائیکل، گاڑی، ریل گاڑی، جہاز، بھاری بیڑے، بڑھتا گیا نا۔ یہ کون چلاتا ہے؟ تم اس وقت جہاز ہوائی نہیں تھے، وہ جہاز جنگس والے باہر والے تھے، اس میں جب ہوتے تو وہاں بعض دفعہ ہوا سے چلتے، انجن بھی نہیں، تیل بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ہوا سے چلتے تھے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ فرمایا ہم چلاتے تمہاری بیڑیوں کو، جب تم پریشانی میں ہوتے ہو، پانی ذرا اوپر اٹھتا ہے، گھمر گھیر آ جاتی ہے، پہلے تم خوش ہو کے جا رہے ہوتے ہو، یہ ہوا الٹی چل پڑتی ہے، تو اس وقت کہتے ہیں ہم گھیرے گئے۔ اس وقت کافر مشرک بھی اخلاص سے دعا مانگتا ہے، یا اللہ اب ہمارے خدا کچھ نہیں کر سکتے، تو ہی کرے گا۔ دعو اللہ مخلصین لہ الدین، اور وعدہ کر لیں انجیتنا بالہادی، اگر آپ نے ہمیں نجات دے دی تو ہم زندگی بھر شکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نجات دے دیتے ہیں، جب باہر جاتے ہیں تو کسی اور کا نام لیتے ہیں کہ میں نے اس وقت دل میں منت مانی تھی کہ اگر یہاں سے نکل گیا تو داتا دربار کے دیکھ چڑھا ہوا، استغفر اللہ، اب ادھر چڑھا ہے، ادھر نماز اذان ہو گیا، مولوی سوفلے پڑھتے رہیں گے، نہیں کیا رہا۔ استغفر اللہ۔ فرمایا یہ تم جو بغاوت کر رہے ہو نا، اپنا نقصان کر رہے ہو، میرا تھوڑا نقصان ہے، نقصان تمہارا ہے۔ انما مثل الحیات الدنیا، دنیا جس پر تم ریجھے ہوئے کی مثال میں پیش کر دیتا ہوں۔ خشک زمین پڑی ہوتی ہے، ہم اوپر سے پانی برسا دیتے ہیں اور زمین سے کھیتی نکل آتی ہے، بڑھتے بڑھتے سنور کر دلہن بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر، بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب کھیتی لگی ہوئی نا، پھل لگے اور پھول لگے، کیسے لگتی ہے؟ بہت ہی زمین خوبصورت ہے۔ اللہ نے یہ لفظ میں نہیں کہا، زخرف وزینت، میک اپ کر دیتی ہے، اللہ اکبر، خوبصورت بن جاتی ہے۔ اور مالک چاہتے ہیں کہ اب تو ماشاءاللہ شادیاں بھی کریں گے، سواریاں بھی لیں گے، مکھون بھی بنو گی، اتنا وہ ہوئے گا۔ اچھا میرا تو نام ہی کوئی درمیان نہیں، میں کسی وقت اوپر بھیج دیتا ہوں، عذاب سویرے اٹھتے ہیں تو مٹی صاف ہوتی ہے، کوئی شے بھی نہیں ہوتی۔ اب اس سے کیا ہو؟ پہلے جب تمہارے پاس تھا، میرا نام ہی کوئی، جب ہم نے لے لیا تو ہم چیختے کیوں؟ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط، اللہ کی دعوت آپ کو، ہمیں بھی سب کو، ان کو دی، وہ گئے، اب ہمیں اللہ دعوت دیتا ہے، جنت آؤ، میں نے تمہارے لیے سجا رکھی ہے۔ اللہ یدعو الی دار السلام، دار السلام جنت کا نام ہے نا، سلامتی کا گھر۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، میری دعوت کو جس نے قبول کر لیا، ایمان لا کر نیک عمل کیے، تو جو اس نے کیے ہم ان کے چہروں کو روشن کر دیں گے اور جنت میں داخلہ دے دیں گے، اور جو برائی کرے گا، ہماری بات پر کان نہیں دھرے گا، ان کے خوبصورت چہرے بھی کالے بھجنگے کر دیں گے، ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، ان کے چہرے اغشیت وجوہہم کطعم من اللیل مظلمہ، ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسا کہ تاریک رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اور یہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے جائیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ جو ایک دوسرے کے طرفدار بنے ہوئے ہیں، عابد بے معبود اللہ کو چھوڑ کے، فرمایا میدان محشر میں ان سب کو جمع کر کے میں کہوں گا یہاں کھڑے ہو جاؤ، یہاں کھڑے ہو جاؤ سارے، ادھر عابد ادھر معبود، وہ جو آپس وہاں بنے ہوئے تھے دنیا میں، اچھا کیا کریں گے؟ فرمایا تم کھڑے ہو جاؤ اور پھر پوچھیں گے فَسَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ،
شرکا جو شرک کرتے رہتے عبادت کرتے رہتے یہ بتاتے ککڑ مردے رہتے تھے استغفر اللہ وہ کہیں گے استغفر اللہ ہم نے تو دنیا میں تمہاری بڑی تواضع خاطر کی تھی اب تو کچھ کام آ جاؤ وہ آگے جواب دیں گے ماں کن تم یہ آنا تھا کتنے تسی دیگا بغائیاں کتنے تسی زیادہ جڑیاں ہم کوئی نہیں جھوٹ نہ بولو وہ کہیں گے اللہ کی قسم ہم نے سب کچھ کیا ہے یار مانتے کیوں ہیں انہوں نے کہا کیا ہوگا فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ فرمایا اللہ گواہ ہے تمہارے اور ہمارے درمیان اگر تم نے یہ کیے بھی ہیں تو ہمیں پتہ تک نہیں ہمیں پتہ تک نہیں یہ جو جاتے ہیں کر لیتے ہیں سارے کام نہیں کرتے نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھیج دے گا غافل ہمیں نہیں پتا تو ہم تو جب چلے گئے اگلے جہان میں مصروف ہو گئے تم پیچھے کیا کرتے رہے ہو ہمارے نام کی شرک کرتے رہے هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْرَفَتْ وہاں امتحان ہو جائے گا ہر حال ہر چیز سامنے واضح ہو جائے گی حق اور باطل ان کو اللہ کی طرح لوٹایا جائے گا اور ان جو اپنے معبود بنائے تھے سب گم ہو جائیں گے پھر توسلوا بِمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ تمہارا رب کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے تمہارے آنکھوں کا تمہارے کانوں کا مالک ہے زندہ اور مردہ کا مالک ہے نکالتا ہے زندہ سے مردہ مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے سارے نظام کی تدبیر کرتا ہے یہ کون ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ یہ مشرک بھی کہتے دیتی یہ تو اللہ ہے فرمایا یہ اللہ ہے تو ہم بھی کہتے فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ یہی تمہارا سچا رب ہے تم کدھر بھٹکے پھرتے ہو قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَئُ الْخَلْقَ تمہارے جو شریک ہے پہلی دفعہ یہ دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں نہیں وہ اللہ پیدا کرتا ہے فرمایا تمہارے جو شریک ہے وہ حق کی راہ دکھا سکتے ہیں غیر نہیں اللہ تعالیٰ حق کی راہ دکھاتا ہے اب تم فیصلہ کرو جو حق کی راہ کی دکھاتا ہے اس کی اتباع کرنی ہے یا جس کو پتہ ہی نہیں اس کی اتباع کرنی ہے وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ یہ قرآن گھڑا ہوا نہیں ہے اللہ کی کتاب ہے اگر یقین نہیں آتا تو اس جیسی کوئی آیت بنا کر کے دکھا دو نہیں بنا سکتے تو میری سی کو مان لو وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ اگر آپ کی بات نہیں مانتے کہہ دو میرا عمل میرے لیے میں تمہارے لیے اپنے عمل نہیں چھوڑتا تمہارے عمل کفرون تمہارے لیے وہ جہنم میں لے جائیں گے انتم بریون مما عمل میں جو عمل کرتا ہوں تم ان سے بری ہو جو تم عمل کرتے ہو اس سے میں بری ہوں مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کچھ لوگ سنتے ہیں کان لگا کر لیکن کیا وہ ایسے نظر آتے ہیں یہ گونگے اور بہرے ہیں یہ کوئی سن نہیں سکتے یہ دیکھ نہیں سکتے یہ دیکھے تو تصویریں لگی ہوئی ہیں سائن بورڈ لگے ہیں بڑے بڑے جدھر جاؤ تو ایک بڑی دیکھتی بھی ہوتی ہے یا وہ لڑکا دیکھ رہا ہوتا ہے جدھر موڑی جاؤ ادھر ہی ہوتی آنکھ لگتی ہے تو وہ فرمایا یہ تمہارے معبود بھی ایسے ہیں تم نے بنایا ہے نا وہ نظر تو ہے دیکھ رہے ہیں نظر کچھ نہیں آتا ان کو کچھ نہیں نظر آتا جس طرح یہ تصویر ہے اس میں نظر آتا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا آپ بھی اعلان کر دیں میرے محبوب مختار کل میں بھی نہیں میں تو اپنے نفس کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفع ملتا ہے لیتا ہوں جو تکلیف ہوتا ہے تو گڑ گڑا سے ہٹانے کی درخواست بھی اللہ سے کرتا ہوں تو پھر اور کون ہو سکتا ہے ایسا اللہ کا نبی نہیں مالک تو اور کون ہو سکتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ اکڑے ہوئے ہو اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب رات کو آ جائے یا دن کو آ جائے تو کیا کرو گے بچنے کی کوئی صورت ہے کیا اس وقت ایمان لاؤ گے اس وقت ایمان لاؤ گے تو قبول نہیں ہوگا پھر چھٹی ملے گی چھٹی ملے گی نہیں بس ایک دفعہ عذاب آ گیا تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے کہا جائے گا ذوقوا عذاب الخلد یہ تھوڑی دیر کے لیے بخار نہیں ہے یہ آپریشن کے بعد پھوڑا تمہارا ختم ہونے والا نہیں ہے
ہم نے اس کا جو عذاب بھیجا ہے ہمیشہ کے لیے، کبھی اس میں نرمی بھی نہیں ہوگی۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ، اگر ظالم مشرک نفس کے لیے دنیا کی ساری چیزیں بھی ہوں، قیامت کے دن ہوں گی تو نہیں، لیکن اگر بالفرض ہوں تو وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے سب کچھ دے گا۔ اب تو ٹکا دینا بھی مشکل ہے، اب تو ٹکا دینا بھی مشکل ہے، وہ پھر سارے کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ان اللہ ما فی السماء، قبول نہیں ہوگا۔ خبردار، اللہ ہی کا ہے سب کچھ زمین آسمان میں، اللہ نے وعدہ کیا سچا ہے، وہ زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ لوگوں تمہارے پاس ہماری طرف سے نصیحت آ گئی، اور اس کے اندر شفا ہے، تمہاری ظاہری بیماریاں بھی دور، تمہارے سینے کی اور دلوں کی بیماریاں بھی دور کرتا ہے قرآن پاک۔ وہ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے مومنوں کے لیے، وہ اللہ کا فضل بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ لوگوں دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں تمہیں مل جاتی ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہو، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، خوشی ہوتی ہے، تو اس سے کیوں نہیں خوش ہوتے؟ اور علیکم انزل اللہ لکم من رزق، ان سے کیجیے، رزق میں نے دیا ہے مرضی سے، یہ حلال حرام تمہیں کس لیے اختیار دے دیا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے؟ ہم نے بتایا یہ حلال ہے حرام ہے، وہی حلال حرام ہوگا، تمہارا حلال حرام نہیں ہو سکتا۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، فرمایا میرے محبوب آپ کسی حالت میں ہوتے یا تلاوت کر رہے ہوتے، جو باقی لوگ بھی جو کام کر رہے ہوتے، میں سب کو دیکھ رہا ہوتا۔ کوئی زمین آسمان میں چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف، جو اللہ کے ولی بن جاتے ہیں انہیں نہ خوف نہ غم۔ یا اللہ ولی کون ہوتا ہے؟ جس کے حوض سے کرامتے ہو، فرمایا نہیں، دو کام کر لو تم میرے ولی ہو، ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کر لو، بس ہوگا ولی ہو۔ کیا ملے گا؟ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے خوشی ہے یہاں میرے دوست دنیا میں رہ رہے ہیں، آخرت میں جنت میں جائیں گے۔ اللہ کی بات تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اے میرے محبوب، یہ لوگوں کی باتیں آپ کو خواب میں تو ڈالتی ہیں، کوئی ڈال نہیں پڑتا، جو ہے اس کو برداشت کیا کریں۔ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت دینے والا لینے والا وہ ہے۔ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، ان کی باتوں سے آپ کی عزت نہیں کھینچی جا سکتی۔ الا ان للہ ما فی السماوات، زمین آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، کچھ لوگ اللہ کے بیٹے بیٹیاں بناتے ہیں، آپ نے کئی دفعہ سنا ہے، استغفر اللہ، وہ ناجائز شرک ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ، اب تھوڑے سے واقعات سن لو۔ فرمایا نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے ہیں، آخر کار انہوں نے، اب دیکھو ایک مجاہد کی آواز سنو، ذرا توجہ کرنا۔ ان کان کبر علیکم مقامی، اگر میرا تمہارے اندر رہنا، میری بات نصیحت کرنا تمہیں گراں گزرتا ہے، تو میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، تم سارے مل کر میرے خلاف جو کرنا چاہتی ہو کر لو، میں اکیلا کھڑا ہوں، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہے موحد ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو انہوں نے کہا یہ سحر ہے، جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حق کو جادو کرتے ہو، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی دے گا۔ پھر انہوں نے کہا جناب تم اس واسطے ہر کوئی مولوی کوئی ایسی آواز نکال کہتے ہیں، مولوی تو مسجد بیٹھے ان کو سیاست ہے کیا قوم ہے، اسی باتیں کیوں کرتے ہیں، تو تھوڑے کیوں نہ لکھی ہوئی ہے۔ ان کا ہے حق، جو اللہ والے ہوتے ہیں حکمرانی ان کا حق ہوتا ہے۔ ان کو کیا ہے، کلمہ ہی صحیح نہیں آتا، ایک صورت صحیح نہیں آ سکتی، دنیا کے فیصلے کرتے رہتے ہیں، لڑوائی جاتے ہیں ملک کو، مروائی جاتے ہیں ملک کے لوگوں کو آپس میں، کیا کریں۔ تو فرعون نے بھی یہی کہا تھا، یہ ان کی صورت پر چلتے ہیں۔
آپ اس واسطے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہٹا کر آپ ہماری حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہم ایسے دینے والے نہیں ہیں، تھوڑے کیوں دیا ہی پہلے۔ لمبی بات ہے، کئی جگہ تفسیر کا ہی مشکل۔ فرعون نے کہا صاحب جادوگروں کو لے آؤ، مقابلہ کرائیں، دل کو ہروائیں، ہماری حکومت پکی رہے۔ آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرمایا کرو جو کوئی ڈالنا چاہتے ہو ڈال دو، ڈال دیا۔ فرمایا یہ جادو ہے، اس کو اللہ باطل کرے گا۔ ابھی دیکھیے باطل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ڈنڈا ڈالا، سانپ بن گیا، سب کو کھا گیا، بس ختم۔ فما آمن موسیٰ الا موسیٰ علیہ السلام پر نوجوان کچھ ایمان لائے۔ فرعون کا بڑا ڈر تھا کیونکہ وہ ظالم تھا، زندوں کے ہاتھ پاؤں میں میخیں چھپا دیتا تھا، ایسا ظالم تھا وہ۔ اس کے ڈر سے ایمان لانا بڑا مشکل تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتے وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے۔ جس طرح وہ جادوگر مقابلے میں آئے تھے، جب ایمان لائے تو نہیں ڈرے، اس طرح اور بھی موسیٰ علیہ السلام ان کی ٹھارس پر بات، ایمان لائے اور ان پکے رہو۔ انہوں نے کہا پکے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم اب ایمان لائے، ایمان ہماری جان کے ساتھ ہی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، چلو ان ایمان والوں کی بستیاں الگ بنا دو اور ان بستیوں کو ایسا بناؤ جو ہر گھر مسجد نما ہو، تاکہ قبلہ رخ ہو، اندر نماز پڑھیں، باہر نماز پڑھیں، مشکل نہ ہو۔ اب تو مشکل ٹیڑھی نظر آتی ہے مسجد، گھر سیدھے نظر آتے ہیں، کہتے ہیں مسجد کونے پہ ٹیڑھی لگی کھڑی ہے، اس واسطے کہ اس کو خیال نہیں نہ رکھا۔ پہلے ایسی سڑکیں بھی تو بن سکتی تھی، اس کے رخ ایسے ہو سکتے تھے، سارے گھر بھی مسجد نما ہو جاتے ہیں۔ اب کوئی کدھر منہ کرتا ہے، کوئی گھر میں جاؤ کہتا ہے ادھر کعبہ، کعبہ دوسری طرف ہوتا ہے، اپنے اندازے کے ساتھ ہو گیا۔ گھر بناؤ، اس میں نماز بھی پڑھ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اب بد دعا کرنا شروع کی تھی، فرمایا اللہ فرعون اور سرداروں کو آپ نے زینت دی، مال دیا، یہ تو گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو، اب اس کی ایک ہی صورت ہے، ان کے مال کو ختم کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے، جب تک یہ دردناک عذاب نہیں دیکھیں گے اب تک ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبول ہے۔ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، پکے رہو، دعا تمہاری قبول ہو گئی۔ لیکن پھر بھی 40 سال کے بعد، پتہ نہیں کتنے سال کے بعد وہ مرے، جلدی اسی وقت نہیں مر گئے سارے، پھر وہ نکلا پتہ نہیں کتنے سال درمیان میں گزر گئے، پھر اس کے بعد فرعون کو ڈبو دیا گیا۔ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا آمنتو، میں ایمان لایا ہوں اس اللہ پر جس پر بنی اسرائیل لائی ہے، جس کی طرف موسیٰ اور ہارون دعوت دیتے ہیں، تاکیدیں کر کے۔ الآن وقد عصیت قبل، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان آیا، اب تک تو نافرمانیاں کرتا رہا، اب وہ ٹائم ختم ہو گیا، قبولیت، توبہ کی قبولیت کا ٹائم نہیں ہے، اب ہم یہ کریں گے، باقی لوگ پانی میں جائیں گے، جو چیز ان کو کھائے گی، مریں گے، جہنم میں جائیں گے، تجھے ہم نکالیں گے، نکال کے باہر پھینک دیں گے تاکہ دنیا دیکھے تمہیں کہ یہ خدا نہیں ہے۔ یہ اللہ نہیں کہا کہ قیامت تک رہے گا، پڑا بھی رہے قیامت تک، تب بھی نہیں، اگر ختم بھی ہو گیا ہو تب بھی کوئی فرق نہیں، اس وقت کے لیے عبرت کے لیے ہے۔ وَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اللہ اکبر۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بستی ایسی کیوں نہیں ہوئی کہ وہ ایمان لائے اور ان کو نفع دے، عذاب بھی رک جائے، ایسا ایمان لائے کہ عذاب ہم تیاری کر رہے ہیں بھیجنے کے لیے، بھیج رہے ہیں تو پھر بھی وہ ایسی توبہ کر لیں کہ ہم اور اس کی عذاب کو روک لیں۔ آج تک ایسی قوم نہیں آئی سوا قوم یونس کے، انہوں نے توبہ ایسی کی، ہم نے اپنے عذاب کا ارادہ جو کر لیا تھا ہٹا لیا۔ کشفنا عنہم العذاب، فرمایا تم بھی دوسرے بھی ایسے کر سکتے ہو۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي، آپ کھلا اعلان کریں میرے محبوب، میرے دین میں تمہیں کوئی شک ہو نا، اب ذرا کان کھول کے سنو، فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں تو اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جس نے پہلے ہمیں زندہ بھی کیا، موت بھی دے گا، وہ خدا ہے میرا۔
اور مجھے حکم بھی اسی کا ملا ہے، عمل بھی اسی پر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَأَقِمْ وَجْهَكَ، ہے میرے محبوب اپنا چہرہ دین کی طرف رکھے اور میری طرف خالص کر کے مشرک شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، اور تم اللہ کے سوا ایسوں کو بھی نہ پکارنا جو نفع نقصان کے مالک نہ ہو۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف دے تو کائنات کا کوئی یا ساری کائنات مل کر بھی اس کو ہٹا نہیں سکتی۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ جس کو خیر پہنچانا چاہے تو اس فضل اللہ کو کسی کو روک ہی نہیں سکتا، ساری دنیا الٹی ہو جائے روکنے کے لیے کوئی بھی نہیں روک سکے گا، میں پہنچا کے دکھاؤں گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، پھر کہہ دیجئے یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، لوگوں حق آ گیا تمہارے رب کی طرف سے، اس کو لے جو اس کی ہدایت کے مطابق چلے گا وہ کامیاب ہوگا، جو اس سے ہٹ جائے گا گمراہ ہوگا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اور آپ ان کو کہہ دیں میں تمہارا کوئی کارساز نہیں، میں تو مبلغ ہوں، تمہیں اللہ کے پیغام پہنچاتا ہوں، اگلی ذمہ داری میری نہیں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اللہ تعالیٰ آخری آیت میں فرماتے ہیں میرے محبوب آپ وحی کی اتباع میں لگے رہنا، تکلیف آئے تو اس پر صبر کرنا، یہاں تک کہ میرا حکم آئے فیصلہ کروں، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ صدق اللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید رسول اللہ۔ یا اللہ تو رحمت فرما، کیسے قبول اور مقبول فرما لے۔ یا اللہ تیرے بندے ہیں تو اسے مانگتے ہیں، یا اللہ اس وقت بڑی مشکلات حال آتا ہے، یا اللہ ٹھیک کر دے دنیا رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ایسی لڑائیوں میں لگے ہوئے ہیں، یا اللہ ختم کر دے، جو لڑائیاں کروا رہے ہیں ان کو ان کے حسان نے اس کو نابود کر دے، مسلمان کو شیر و شکر کر دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔